بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دوم در صرف محموز بداں کے صرف محموز با صرف صحیح برابر باشد مگر جائے چند کے بدو اصل بیروں آید۔ فصل دوم دوسری فصل، در کے معنی صرف کے معنی گردان، محموز کے معنی محموز۔ دوسری فصل محموز کی گردان میں، دوسری فصل محموز کی گردان کے بیان میں، جیسا آپ چاہے کہہ سکتے ہیں۔ دوسری فصل محموز کی گردان میں، لفظی ترجمہ ہوگا دوسرا فصل محموز کی گردان کے بیان میں۔ بداں کے جان لو کے صرف محموز، محموز کی گردان با صرف صحیح، صحیح کی گردان کے ساتھ، یہ ساتھ کون ترجمہ دے رہا ہے؟ با، برابر باشد، برابر ہوگا۔ بداں کے جان لو کے صرف محموز، محموز کی گردان با صرف صحیح، صحیح کی گردان کے ساتھ برابر باشد، برابر ہے، مگر جائے چند، مگر چند مقامات، جائے کے معنی مقامات بھی اور جگہ بھی، مواقع سب کر سکتے ہیں۔ مگر جائے چند، مگر چند مقامات کے بدو اصل بیروں آیت، مگر چند مقامات کے جو دو قاعدوں پر نکل آتی ہے، مگر چند مقامات کے جو دو قاعدوں سے نکل آتی ہیں، مگر چند مقامات کے جو دو اصولوں سے برآمد ہوتے ہیں، مگر چند مقامات کے جو دو اصولوں سے معلوم ہوتے ہیں، دو قاعدوں سے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ سارا ترجمہ کس کا کیا میں نے؟ بدو اصل بیروں آیت کا۔ بدو، دو کے معنی دو، اور اصل کے معنی قاعدہ، اصول، بیروں آیت برآمد ہونا، آنا، نکل آنا، معلوم ہونا۔ ایک بار پھر سے ترجمہ دیکھیے۔ فصل دوم دوسری فصل در صرف محموز، محموز کی گردان میں، بداں کے جان لو کے صرف محموز، محموز کی گردان با صرف صحیح، صحیح کی گردان کے ساتھ برابر باشد، برابر ہے، مگر جائے چند کے، مگر چند مقامات کے، مگر چند جگہوں کے، مگر چند مواقع کے بدو اصل بیروں آید، کہ جو دو قاعدوں سے نکل آتی ہے، جو دو اصولوں سے معلوم ہوتے ہیں، جو دو اصولوں سے برآمد ہوتے ہیں۔ ترجمہ سمجھ گئے؟ مطلب سمجھیے۔ دوسری فصل میں محموز کی گردان بیان کریں گے۔ محموز کی تعریف کیا؟ کہ جس کے کلمے میں حرف علت نہیں، حمزہ ہو، کہ جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو، اس کو محموز کہتے ہیں۔ پھر محموز کی تین قسم، محموز فا، محموز لام، محموز عین۔ اگر فا کلمہ میں حمزہ ہے تو محموز فا، لام کلمہ میں حمزہ ہے تو محموز لام، اور عین کلمہ میں اگر حمزہ ہے تو محموز العین۔ اخذا، یہ نصرہ کیا ہے؟ محموز ہے، صحیح ہے، معطل ہے، مضاعف، کیا ہے یہ؟ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں حمزہ نہیں، حرف علت نہیں، اور دو حرف صحیح ایک جنس کا اس میں نہیں ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اخذا، یہ کیا ہے؟ محموز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حروف اصلی میں حمزہ ہے۔ پھر محموز میں محموز الفا ہے، اس لیے کہ فا کلمہ میں حمزہ ہے۔ صحیح اور محموز اچھی طرح سمجھ گئے؟ ایک بات، آپ نے میزان میں جتنے بھی گردان پڑھے وہ سب محموز کے پڑھے، صحیح کے پڑھے، معطل کے پڑھے، مضاعف کے پڑھے، کس کے پڑھے؟ صحیح کے پڑھے۔ فعالہ جتنے بھی آپ گردان یاد کیے، پھر اس کے بعد آپ کو منشئ میں جتنے بھی وہ بتائے گئے، نصرہ نصرہ، نصرو نصرت، ضربہ ضربہ، ضربو ضربت، اسی طرح سے قتلہ قتلہ، قتلو قتلت، یہ جتنے بھی بتائے گئے، ضربہ، نصرہ، قتلہ، فتحہ اور سمعہ، یہ سب کیا ہے؟
کس کی گردانیں تھی یہ سب؟ صحیح کی گردانیں تھی. محموز کی گردانیں ابھی نہیں آئی ہیں، چونکہ محموز میں تعلیل بھی ہونی ہے نا. تو آج کے سبق میں محموز کی گردان کے بارے میں بتلایا جائے گا. دیکھیے در صرف محموز، محموز کی گردان میں. آگے کہہ رہے ہیں بدا کے در صرف محموز. کہہ رہے کہ محموز کی گردان صحیح کی گردان کے ساتھ برابر ہے. پہلی بات، محموز کی گردان صحیح کی گردان کے ساتھ برابر ہے. کیسے؟ گردان کیجئے تو صرف کبیر نصارہ سے. نصارہ کا گردان، اخذہ سے گردان کیجئے صرف کبیر. شاباش. نصرہ نصرہ نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا برابر. اخذ اخذ اخذو اخذت اخذتا اخذنا اخذت اخذتم اخذتم اخذتی اخذتم اخذتن اخذتو اخذنا. تو جس طرح سے نصرہ کی صرف کبیر ہو رہی ہے، اسی طرح سے اخذہ کی بھی صرف کبیر ہو رہی. یہ صحیح، یہ محموز. تو دونوں کی گردان صرف کبیر ماضی سے بالکل برابر ہو رہی ہے نا، بالکل برابر ہے. صحیح بات. صرف محموز، محموز کی گردان با صرف صحیح، صحیح کی گردان کے ساتھ برابر باشد، برابر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کر کے بھی دیکھ لیا اور میں بھی آپ کو پڑھ کے بتایا. مگر جائے چند مقامات ہیں کہ جہاں پر آخذہ اور نصرہ یعنی محموز اور صحیح دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. کیا مطلب اختلاف ہونے کا؟ کہ بات تو وہی ہے کہ صحیح کی گردان اور محموز کی گردان تقریباً برابر ہے، لیکن کہیں کہیں پر کچھ تعلیلات صحیح کی گردان میں ہوتی ہے، کچھ تغیرات صحیح کی گردان میں ہوتی ہے. سمجھ پا رہے ہیں آپ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں؟ کہ کہیں کہیں محموز کی گردان میں تعلیل ہوتی ہے، تغیرات اور اختلافات ہوتے ہیں کہیں کہیں، ہر جگہ نہیں. تو وہ جو کہیں کہیں تعلیلات ہوتی ہیں محموز کی گردان میں، اسی کو بیان کر رہے. مگر جائے چند، مگر چند مقامات کے، مگر چند جگہوں کے، مگر چند مواقع کے، کہ بدو اصل بیروں آیت، کہ چند مقامات میں تغیرات تعلیلات ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اب جو اختلافات اور تعلیلات ہوتے ہیں چند جگہوں کے، کہ صحیح کی گردان محموز کی گردان تقریباً یکساں ہے، برابر ہے، لیکن چند مواقع ایسے ہیں جہاں پر صحیح کی گردان میں تعلیل ہوگی، یہ محموز کی گردان میں تعلیل ہوگی، صحیح کی گردان میں تعلیل نہیں ہوگی. تو وہ جو چند جگہوں میں محموز کی گردان میں اختلاف جو ہوتا ہے صحیح سے، وہ دو قاعدے کی بنیاد پر، دو قاعدے کی بنیاد پر، دو اصول کی بنیاد پر. صحیح محموز دونوں کی گردان یکساں ہے، برابر ہے، لیکن دو قاعدے ایسے ہیں کہ جن دو قاعدوں کی بنیاد پر صحیح کی بعض گردان میں اختلاف ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں؟ اب آپ سوال کریں گے کہ وہ دو کون سے قاعدے ہیں کہ جن دو قاعدوں کی بنیاد پر صحیح اور محموز کی جو گاڑی ایک ساتھ برابر چل رہی تھی، وہ دو کون سے قاعدے ہیں کہ جس کی بنیاد پر صحیح اور محموز کے درمیان بعض جگہوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. اب وہ دو قاعدے سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آیا جو میں آپ کو ابھی سبق سمجھایا؟ اب وہ دو قاعدے کیا ہیں؟ آگے پڑھیے، آپ رک جائیے.